بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، لیکن اسلام آباد کی خبریں جو ہیں وہ میں آپ کو دوں گا بعد میں۔ لیکن پہلے پرسوں مجھے ایک فون آیا، اور وہ میرے بہت ہی پرانے جاننے والے ہیں، نیک آدمی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، اور ایک شریف اور نیک آدمی جس کو کہتے ہیں، وہ مکمل طور پہ اس کے معیار پہ پورا اترتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں ذرا گپ شپ لگائی اور کہا کہ کیسی جا رہی ہے سیاست، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تشویش ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں، اور میں پاکستان کے حالات اگلے کوئی 15-20 دنوں کے اندر یا 15-20 دن، انہوں نے بولا، ایگزیکٹ میں وہی بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا 15-20 دن کے اندر پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کوئی بہت ہی اچھے نظر نہیں آ رہے، اور اس میں بہت زیادہ کیوس اور انریسٹ میں دیکھ رہا ہوں۔ اب میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ دوست جو ہیں میرے، بالکل نہ ان کا سیاست سے تعلق ہے، نہ کسی جاب سے تعلق ہے، نہ یہ سول ہیں، نہ یہ ملٹری ہیں، اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ بالکل ایک بہت ان کا اچھا پروفیشنل ہے، یہ میں بتا دوں، پروفیشنل ہیں، اچھا بزنس ہے، لیکن صوم و صلات کے پابند A1، اور غیر سیاسی، غیر فوجی، یہ ساری چیزیں میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں معاملات خراب ہو جائیں گے، بہت ہی سنجیدہ ہو جائیں گے، اور جو انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور عمران خان جو کہ وزیر اعظم سابق ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کی گرفتاری کے بعد ملک کے حالات جو ہیں، پبلک سڑکوں پہ آ گئی ہے، اور پورا ملک جیم ہو گیا ہے، اور صوبائی دارالحکومتوں میں بھی، مرکزی دارالحکومت میں بھی یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اور لوگ سڑکوں پہ ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور امور مملکت جو ہیں وہ بالکل ریاستی مشینری، حکومتی مشینری مفلوج ہو گئی ہے، اور کافی زیادہ حالات خراب ہیں۔ اور یہ وہ انہوں نے اپنا خواب سنایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو ہے پاکستان کا سیاسی نظام، اس کو سمیٹ دیا گیا ہے، اور سمیٹنے کے بعد پاکستان میں ماورائے آئین اقدام کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھی ہیں خواب میں۔ اب میں ایگزیکٹ ریمائنڈر اوتھ آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتا رہا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب کو جو گرفتاری کا جو معاملہ ہے، یہ گرفتار تو ہونا ہی ہونا ہے انہوں نے، اور ان کو گرفتار کیا جائے گا ایک ایسے وقت میں کہ جب آسانی سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے، اور اس میں جو انہوں نے مجھے بتایا، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، حیرت انگیز طور پہ انہوں نے بتایا کہ ان کو کمرہ عدالت میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور کمرہ عدالت میں وہ جائیں گے، وہاں پہ ان کی بیل شیل جو بھی ہے، جو بھی انہوں نے کہا جو پروسیجر ہوتا ہے، وہ اس سے واقف نہیں ہے، کہ وہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ اریسٹ ہو جاتے ہیں، اور اریسٹ ہونے کے بعد آلریڈی چونکہ انہوں نے اپیئر ہونا ہوتا ہے، تو سیکورٹی جو بھی ہے وہ کافی دیکھ رہا ہوں میں، اور اس کے بعد سیکورٹی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، اور اس میں پھر لوگوں کو وہیں پہ روک لیا جائے گا، اور خان صاحب کو یا تو وہیں سے شفٹ کیا جائے گا، یا پھر اسی ایریے کو ہی کسی کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا، اور وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آئے گا۔ ابھی میں یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، میں سوچ رہا تھا دوں نہ دوں، لیکن میں نے ان سے مختلف سوالات بھی کیے، اور انہوں نے کہا کہ میں تشویش میں اس لیے مبتلا ہوں کہ میرا بھی ملک پاکستان ہے، اور ظاہر ہے میرا وہاں پہ ہر چیز دل دھڑکتا ہے ان کے لیے، وہ کہتے ہیں اپنی سرزمین ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ایک خواب پہلے بھی دیکھا تھا، اور اس وقت بھی اس سارے سچویشن میں تو وہ خواب بھی کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے سچ ثابت ہو گیا تھا،
اور اس میں انہوں نے بتایا بھی کہ وہ فلاں واقعے کا تھا، اور وہ انہوں نے کہا کہ وہ خواب بھی میں نے اپنے ایک انتہائی جو بزرگ آدمی ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے بھی کہا تھا کہ یار ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد حالات ایسے بننا شروع ہوئے کہ وہی کچھ ہوا جو مجھے نظر آیا تھا۔ بہرحال انہوں نے بتایا کہ یہ باقاعدہ انہوں نے مجھے تقریر کے انہوں نے کہا میں نے خود تقریر سنی خواب میں، اور خواب میں تقریر بھی سنی، اور اس میں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کا دور حکومت اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ جو سارا ایک انریسٹ پیدا ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے اب تک، اس کے بارے میں بریف کیا گیا، جج صاحب نے بتایا، اور اس میں ساری چیزیں یہ بیان کی جا رہی ہیں، اور پھر موجودہ حکومت پھر خاص طور پہ جو وجہ انہوں نے کہا کہ بنے گی، کیونکہ جب امور مملکت چلانا مشکل ہو جائیں گے پورا ملک، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اسی طرح کی سچویشن میں نے دیکھی جیسے مصر میں تھی مورسی کے وقت، تحریر اسکوائر اور سارا پبلک نکلی ہوئی تھی اور کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، تو اسی طرح کے حالات تھے۔ اور خاص طور پہ وجہ کیا بنے گی؟ وجہ یہ بنے گی کہ گورنمنٹ پہلے ہی بہت ہی ویک پوزیشن پہ ہے، اور گورنمنٹ ویک پوزیشن پہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اکانومی کا چلانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ تقریر جو ہے اس میں مین پورشن جو ہے وہ اکانومی کا تھا، معیشت کا تھا، اور معیشت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھی ہیں، اور اس کے لیے کوئی اگر آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ یہ کسی تک کنوے کریں۔ میں نے کہا میں نے کس سے کنوے کرنا ہے، میرے پاس تو صرف یہ کی ہے فورم، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ایک یہ چیز ہے۔ تو اگر ہم اس خواب کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور اس کا اگر ہم موازنہ کریں، تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ جیسے انہوں نے بتایا، تو ابھی میں نے خبر دیکھی کل رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جب اپیئر ہوں گے کورٹ میں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اگر ان کی ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان سابق جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، انہوں نے اپنے آئینی اور قانونی ماہرین کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ چیز جو ہے یہ سارا جو ہے معاملات خراب ہیں، لہٰذا کورٹ میں آپ اپیئر نہ ہوں فی الوقت۔ انہوں نے اپیئر ہونے سے اپنا ہاتھ ذرا روک لیا ہے، ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کورٹ میں اپیئر نہیں ہوں گے۔ اب یہ چیز ہے۔ اب دوسری جانب اگر ہم دیکھیں اس خواب کو حقیقی دنیا میں آ کے دیکھیں، یعنی کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، تو اس میں لگتا ایسا ہی ہے کہ معاملات کافی خراب ہیں۔ اور خاص طور پہ انہوں نے پھر جو ہمارے بزرگ ہیں، دوست ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا، بزرگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی عمر آلموسٹ 55 ایئرز سے زیادہ کی ہے اور کافی ہمبل آدمی ہے۔ تو ان سے جب پوچھا کہ جناب، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی حالات جو ہیں یہ اس دن بھی ہو سکتا تھا، گرفتاری گزشتہ رات بھی ہو سکتی تھی، لیکن لوگ وہاں پہ زیادہ تھے۔ اور میں نے یہ آپ کو پہلے بھی اس کا بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب یا وزارت داخلہ وہ انہوں نے وزیر اعظم سے باقاعدہ تحریری طور پہ اجازت مانگی ہے کہ ہمیں تحریری طور پہ حکم دیں کہ پرائم منسٹر سابق عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ نہ ہو۔ ٹینس سچویشن بہت زیادہ ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادروائز میڈیا پہ ابھی تک مکمل طور پہ قدغن ہے، اور کم و بیش یہ تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت سیمی مارشل لا تو پاکستان میں لگا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عدالتوں کے حکم کے باوجود، عدالتی حکم کے باوجود اگر کسی ٹی وی چینل کو نہ کھولا جا رہا ہو، ARY کو نہیں کھولا جا رہا، عدالتی حکم موجود ہے، اور میڈیا کو دبایا جا رہا ہو، صحافتی آزادیاں، شہری آزادیاں، سول آزادیاں، ان کو اور پھر گرفتار کیا جا رہا ہو، صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہو، سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہو، اور ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا جا رہا ہو وہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ لگتا یہی ہے ان کا بزرگوں کا خواب اپنی جگہ، لیکن ادھر حالات جو ہیں وہ بھی اسی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو
मैं एक बार फिर यही क्योंकि जमील फारूकी जिनको अरेस्ट किया गया था कराची से, उन्होंने भी अपना किस्सा बयान किया और उनको 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। शहबाज गिल का मामला भी अब आगे से आगे जा रहा है और उनका एक स्टेटमेंट से मामला शुरू हुआ था, अब आगे फर्दर अब जरदारी साहब का भी स्टेटमेंट आ गया है, वो भी जरदारी साहब का भी आ गया है, अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है बाकियों का भी आ रहा है, वो भी खान साहब को गिरफ्तारी की तरफ ही जाता हुआ देख रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब ये फर्द वाहिद है, ये सब कुछ कर रहा है, ये इदारों को चैलेंज कर रहा है, ये सब कुछ हालात ख़राब कर रहा है, तो मूरद इल्ज़ाम सारे का सारा इनको ठहराया जा रहा है और इनकी गिरफ्तारी की तैयारियां की जा रही हैं। अब हमारे जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं, जो अच्छे बाखबर हैं, उनमें आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, सारे हैं, वो भी यही बातें कर रहे हैं कि ये फैसला तो हो चुका है उनकी गिरफ्तारी का, लेकिन गिरफ्तार कैसे करना है, कब करना है, ये अभी मॉडलिटीज तय की जा रही हैं और पब्लिक का जो रिएक्शन है उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि 2 सूबों में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तीसरे सूबे में वो शराकतदार है बलूचिस्तान में, तो 3 सूबों में उनकी और फिर एक राब्ता अवाम मुहिम इमरान खान साहब शुरू कर चुके हैं और तीसरी जानिब उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुकदमा भी शुरू हो चुका है, उनको शो का नोटिस जारी हो गया और लार्जर बेंच ने सुना आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और एक मुख्तसर सी हियरिंग के बाद लार्जर बेंच ने समझा कि ये केस फिट बनता है तौहीन अदालत के लिए और इसको प्रोसीड करना चाहिए, लिहाजा उन्होंने एडवोकेट जनरल के आर्गूमेंट सुनने के बाद फौरी तौर पे शो का नोटिस जारी कर दिया और इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पे पेश होने का हुक्म दिया, अलबत्ता केस रेफर कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को, जो कि 26 तारीख से छुट्टियां ख़त्म होने पे 26 तारीख से अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभालेंगे। तो ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें कि आलमी ज़राए अबलाग ख़ास तौर पे वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, अमरीकी महकमा खारजा है, सब के सब, और प्रोफेसर नोम चॉम्स्की जो बहुत ही माने जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट है आलमी सतह पे और उनको मुफक्कर के तौर पे लिया जाता है, फिलोसफर के तौर पे लिया जाता है, और उन्होंने भी एक ओपन लेटर लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को। अब उसमें जिन जिन सहाफ़ियों का बाकायदा तौर पे जिक्र किया गया है, उसमें मेरा भी जिक्र है, अर्शद शरीफ साहब का भी जिक्र है, ARY का भी जिक्र है, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ वो भी जिक्र है, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने भी एक ओपन लेटर के तौर पे इन्फॉर्म कर दी हैं। अब ये सारी बजाय इसके कि इनमें इस्लाह लाई जाए, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक जो इस वक्त हुक्मरान रजीम है वो मज़ीद काम तेज कर रही है और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के खिलाफ, TV चैनल्स के खिलाफ, और इस तरह से ये काम ज़्यादा कर रही है, उनके गिर्द घेरा तंग कर रही है। तो देखना यह है कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और पाकिस्तान को हर तरह की आफत से, मुसीबत से बचाए और पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है ये चलता रहे, लूली लंगड़ी जमहूरियत है वो चलती रहे और हर चीज़ वक्त पे हो, और जिसने आना है, जिसका जितना मुद्दत है वो मुद्दत पूरी करे और उसके बाद अपना आता जाता रहे, क्योंकि जब कोई शख्स ज़्यादा वक्त से ज़्यादा ठहरने की कोशिश करता है तो उसके बाद फिर ये मामला ख़राब होते हैं। तो दुआ कीजिए जी, अगले चंद हफ्ते में आपको बार बार कह रहा हूँ कि 29 नवंबर तक सूरत हाल माहौल काफ़ी टेंस रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।